بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے آپس کے اندر جھگڑے کو ختم کرنا۔ بہن بھائیوں کے درمیان میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، معمولی بات پر جھگڑا۔ ایک تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بڑوں کے اندر خاندانی طور پر یہ کوئی معاملہ چل جاتا ہے، خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں۔ جوان بھائی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں کے اندر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، خاندان کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک خون ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، لیکن کچھ چند وجوہات کی وجہ سے گھر کے اندر خواتین میں آپس میں تھوڑی سی بات ہو گئی، بات الجھ گئی، بہت دور تک چلی گئی۔ بعض دفعہ جائیداد کے مسائل آتے ہیں، آپ دیکھ لیں، تھوڑی سی زمین کی بات ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، وہی بہن بھائی جو بچپن میں ایک جگہ پر بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بھائی دونوں ایک چارپائی پہ سونا، بچپن کے اندر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے لیے جان دے دینا، وہی بھائی وہی بہنیں جب جوان ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں کی باری آ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑنا شروع کر لیتے ہیں، تھوڑی بات پر ناراضگی ڈالنا شروع کر لیتے ہیں، اور بات کی بیسیکل کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی۔ اب زمین ہے، اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا، یہ میں نے لینی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، بس اس بات پہ جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں کسی کے ساتھ اختلاف پیدا ہو گئے، بات کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی بات پر الجھ گئی۔ بہن بھائیوں اور آپس میں رشتہ داروں کے اندر، قوم قبیلے کے اندر اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے، کیسے آپس میں اتفاق لایا جائے، اس کے لیے آج میں ایک ایسا عمل، آزمودہ عمل، وظیفہ لے کے آیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کریں گے تو آپ کے بہن بھائیوں کے اندر جو ناراضگیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ویسے خفقیاں ناراضگیاں بن گئی ہیں جس کی بے بنیاد بات پہ انشاءاللہ العزیز واپس آپس میں اتفاق ہو جائے، اور اسی بنیاد پر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ نہیں بول رہا، یا بھائی آپس میں نہیں بول، یا بہنیں آپس میں الجھن جو ہوتی ہے۔ ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے، والدین کے لیے تو اولاد برابر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے۔ اگر ایک بھائی غریب ہے دوسرا امیر ہے تو یہ نہیں کہ وہ امیر کی سے، اس کے لیے تو غریب اور امیر دونوں کا برابر ہونا، کیونکہ بے لوث بے غرض رشتے ہیں ماں باپ کا، اس جیسے کوئی رشتہ دنیا میں ہے ہی نہیں، بے لوث بے غرض رشتہ ہے۔ تو اس بنیاد پر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ارشاد صاحب بچے جوان ہو گئے، پہلے نہیں تھے، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، اب جب سے ان کی شادیاں کی یہ آپس میں بول نہیں رہے، یہ آپس میں، حالانکہ بیچ میں بیویاں ویسے ہی ماری جاتی ہیں، کہتے انہوں نے ان کو دور کر دیا، حالانکہ ان کے بیچ میں قصور نہیں ہوتا۔ بعض خاتونیں ہوتی ہیں اس طرح، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ اس معاملات کو ختم کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کے آپس میں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کے آیا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورہ طارق کے اندر آیات ہیں،
اور ان آیات کریمہ آیات مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے ہر روز فجر کی نماز کے بعد. صبح فجر کی نماز پڑھی، ایک تسبیح ٹوٹل 100 دفعہ، اول آخر درود پاک پڑھیں. اور جو بھائی ناراض ہے، جو بہن ناراض ہے، جو خاندان کے اندر آپ کا عزیز اقارب رشتہ داروں میں بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یا آپ کے ساتھ نہیں ویسے بہن بھائیوں میں ناراضگی ہوگی، پورا خاندان سے ایک بندہ الگ تھلگ ہو گیا چھوڑ کے اس کے لیے بھی تصور رکھ کے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز کچھ دن گزریں گے، آپس میں پیار محبت ہو جائے گی اور ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. بعض ناراضگیاں یہ جادو کے ذریعے بھی ہوتی ہیں، بعض ناراضگیاں کسی عمل کی وجہ سے، بعض ناراضگی نظر کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھیں دونوں بھائی ہیں نا، اچھا کما رہے، اچھا کھا رہے، بڑے پیار محبت ہے، کاروبار اچھا چلا رہے ہیں، مالے دار ہے، ایک دوسرے کسی کو کہتے دیکھ لو وہ نظر لگ گئی، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت مجرم عمل ہے. آئے عمل کی طرف جاتے ہیں. عمل کیا ہے؟ سورہ طارق کی آخری آیات مبارکہ میں تلاوت کر لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. عمل کرنے سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی سا بھی درود مختصر درود آپ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر بہت فائدہ آپ محسوس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. صدق اللہ العظیم. آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کو ہر روز ایک تسبیح صبح شام صبح کے وقت پڑھیں، اور اگر زیادہ ناراضگی ہے تو شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 تسبیحیں پڑھ لیں، صبح بھی اور شام کو بھی. انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کرتا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.